جب اللہ تعالیٰ طویل صبر کے بعد کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی بار بار تم پر ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلیاں تمہیں دربدر کر رہی ہیں اور بے اطمینانی کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے تو یاد رکھنا، اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حواس سے پوشیدہ حقیقتیں تم پر کھول کر صداقت کی وہ راہیں تم پر روشن کرتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس میں تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس میں خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر بھی حمد و ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ قرآن میں دکھی دل سے مخاطب ہے، تم صبر رکھو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اللہ اگر تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو بھی اور زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو آج جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ انسان کے ذریعے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرواتے ہیں۔ اور جب تم محسوس کرنے لگو گے، دل میں بے چینی بڑھنے لگے گی اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان عن قریب اپنی عطاؤں کا ظہور کرنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ اسی ہریالی کو زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی سے خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے،
صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔